بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں افتخار حسین صاحب، انفارمیشن منسٹر NWFP اور ANP کی مرکزی قیادت اور میرے عزیز ہم وطنوں ساتھیوں، السلام علیکم. جناب اسٹیج سیکرٹری صاحب نے ایک حکم فرمایا تمام اسپیکرز کے لیے کہ وہ بریف رہے اور موضوع پہ فوکس رہے. تو میں کوشش کروں گا کہ جو بات کہنا چاہ رہا ہوں، جیسے آپ نے فرمایا کہ یہاں کے لوگ پاکستان کی سیاسی صورتحال سے باخبر نہیں ہے، تو میں اپنے دوست سے گزارش کروں گا کہ یہ جو 11 لاکھ کشمیری اور پاکستانی وطن سے دور بیٹھے ہیں، وہ اتنے ہی کنسرن ہے پاکستان کے سیاسی، اقتصادی، اندرونی اور بیرونی حالات سے. اور میں سمجھتا ہوں کہ میاں افتخار صاحب کا یہاں پہ آنا اور دوستوں کے ساتھ بات کرنا ایک اہمیت کا عامل ہے. اور ہم ضرور جاننا چاہیں گے کہ حکومت میں وفاقی حکومت کے ساتھ ANP کا اشتراک اور صوبائی حکومت جو کہ بذات خود ANP لیڈ کر رہی ہے، ان کے چیف منسٹرز ہیں اور پیپلز پارٹی وہاں پہ کولیشن گورنمنٹ کے طور پہ ہے. تو سب سے پہلے آج کی اس محفل میں میرا کسی پولیٹیکل پارٹی سے تعلق نہیں ہے، لیکن میں پاکستانی ہوں اور پاکستان سے کنسرن ہوں. میں سب سے پہلے آپ سب سے درخواست کروں گا کہ پاکستان کے ایک بزرگ، ایک دیانتدار اور ایک سچے لیڈر جناب اجمل خٹک کے لیے 1 منٹ کی خاموشی کے لیے اگر آپ کھڑے ہو جائیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا فرض ہے. شکریہ. خوشبو کہیں پہ ہو وہ پھیلتی ہے، اور اجمل خٹک صاحب کی زندگی ANP میں ایک اس خوشبو کی مانند تھی جس کو ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. میں ابتدا کرتا ہوں آج کے اس پروکار تقریب سے، جو آپ دوستوں نے بڑی محنت اور لگن کے ساتھ آپ نے اس کو پایہ تقریب تک پہنچایا ہے. تو میں ایک شعر باچا خان صاحب کے لیے، کیونکہ وہ ایک شاعر تھے اور ان کا ایک فلسفہ، ایک پولیٹیکل اورینٹیشن جو پولیٹیکل کیڈر کے لیے ایک لیڈرشپ کے کمال سمجھے جاتے ہیں، وہ ان میں تھی. آپ ان کے خیالات سے اختلاف کر سکتے ہیں، اتفاق کر سکتے ہیں، لیکن آپ اس شخص کے اوپر انگلی اٹھا کے نہیں کہہ سکتے کہ اس نے کسی کے ساتھ 1 روپے کی بے ایمانی کی، اپنے اصولوں پہ سودا بازی کی. اور آج 1890 میں پیدا ہوئے چرسدہ میں، اور 1988 کو پشاور میں وصال پایا. ان کے لیے شعر عرض ہے کہ ایک گوہر نایاب گواہ بیٹھے ہو لوگوں، ایک گوہر نایاب گواہ بیٹھے ہو لوگوں، کس شخص کو سولی پہ چڑھا بیٹھے ہو. یہ رہنما، جیسے بھائی نے نیلسن منڈیلا کا ذکر کیا، تو پاکستان کی ہسٹری میں یہ وہ چند لوگ ہیں
اور میں ایک واقعہ یقیناً افتخار صاحب سے شیئر کروں گا کہ ولی خان صاحب نے جو چیزیں انہوں نے اپنے باپ سے لی اور باچا خان صاحب کو 1987 میں انڈیا کا سب سے بڑا سول ایوارڈ رتنا ایوارڈ دیا، اور یہ کہا گیا ان کے اوپر بیشتر اوقات میں کہ یہ بھارتی ایجنٹ ہیں، یہ کہا گیا کہ یہ پاکستان کے وفادار نہیں ہیں، اور ایک پنجابی کے لیے جہاں پہ کمپیرنگ پختوں میں کی جا رہی ہو اس کے لیے بڑا مشکل ہے کہ وہ تاریخ کے اوراق کو ضرور پلٹے اور بتلائے کہ تاریخ کا حصہ کیا ہے۔ ہماری بدقسمتی ہے ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کبھی وصیت قوم کو اپنے بھائیوں کو برداشت نہیں کیا ہے، ہم ہمیشہ گروپوں میں بٹے رہے ہیں، ہم ہمیشہ لوگوں کے اشاروں پہ کھیلتے رہے ہیں۔ آج پاکستان کی وہ بدترین حالت ہے، وہ بدترین اکنامکل حالت ہے کہ ہمارے حکمرانوں کو اب جھوٹ بولنا ختم ہو گیا، اور یہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی ایک ہی بنیادی وجہ ہے کہ جب قومیں اکٹھی ہوتی ہیں تو ہر طبقہ فکر کے لوگوں کو ساتھ لے کے چلا جاتا ہے، ان کے جذبات کا احساس کیا جاتا ہے۔ میں وقت کے حکمرانوں سے ایک سوال کرتا ہوں، اگر پنجاب پنجابیوں کا ہو سکتا ہے، بلوچستان بلوچوں کا ہو سکتا ہے، سندھ سندھیوں کا ہو سکتا ہے، تو پختونستان پختونوں کا کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیوں نہیں ہو سکتا؟ آج آپ سب کھڑے ہو کے اس بات کو قرارداد پیش کریں کہ پختونستان کا نام پختونوں کے نام پہ اور باچا خان کے نام پہ ان کی قربانیوں کے اعتراف پہ ہونا چاہیے اور ضرور ہونا چاہیے۔ بات نکلی تو بہت دور تلک جائے گی، یہ حقیقت ہے، یہ سچائی ہے۔ جو جتنے پٹھان آج سوات، مالاکنڈ، پشاور اور صوبہ سرحد اور وزیرستان کے ٹرائبل ایریا پٹھانوں سے علیحدہ نہیں ہے، وہ اس کا حصہ ہے اور ان لوگوں کی بہت بڑی قربانی ہے۔ جب پاکستان بنا تو ان پٹھانوں نے اپنی بندوقیں، اپنی جانیں پیش کی، اپنے احساسے پیش کیے۔ آج اگر ان کو آپ اپنے ساتھ لے کر نہیں چلتے ہیں تو میں سوچتا ہوں آپ پاکستان کے قائد اعظم کے بنائے ہوئے پاکستان کے ساتھ آپ ناانصافی کر رہے ہیں، اور آپ سب سے بڑے مجرم۔ بات حقیقتوں کی جب بیان کی جاتی ہے تو بہت سے پہلوؤں میں حقیقتوں کو تسلیم نہیں کیا جاتا، ان کے اوپر بہت سے ریزرویشنز آ جاتی ہے۔ میں محسوس کر سکتا ہوں، میں سمجھ سکتا ہوں کہ افتخار صاحب ANP ایک کولیشن گورنمنٹ میں بیٹھی ہے، لیکن میں ضرور کہوں گا میں پاکستان پیپلز پارٹی سے تھا جس سے میرا تعلق نہیں، لیکن میں بھٹو صاحب کو آج بھی لیڈر مانتا ہوں، میں اس کے ویژن کو آج بھی لیڈر مانتا ہوں۔ 1973 کا کانسٹیٹیوشن، اس میں ولی خان صاحب کی بہت بڑی کنٹریبیوشن ہے۔ وہ 73 کا قانون کبھی بھی پایا تکمیل تک نہ پہنچتا اگر پٹھانوں کی اس کے بے کنٹریبیوشن نہ ہوتی۔ جو ان کے ساتھ ہوا میں وہ نہیں کہنا چاہتا، لیکن ہمیں اپنی تاریخ سے، اپنی ہسٹری سے 1972 سے لے کے 1975 تک ولی خان نے لیڈر آف اپوزیشن کا کردار ادا کیا۔ اگر اجازت ہو ایک چھوٹا سا واقعہ ولی خان صاحب کی کمٹمنٹ کی بات ہے۔ 1989 میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کا الیکشن تھا اور پبلک اکاؤنٹ کمیٹی میں متفقہ طور پہ ولی خان صاحب کا نام پیش کیا گیا، تو ولی خان صاحب کے ساتھ حاکم علی زرداری صاحب نے رابطہ کیا کہ خان صاحب میں آپ کی پارٹی میں تھا، 88 کے الیکشن میں چند دن چھوڑ کے میں پیپلز پارٹی میں شامل ہوا اور آج مجھے پھر آپ کی ضرورت محسوس ہوئی کہ میں پبلک اکاؤنٹ کمیٹی کے چیئرمین کا الیکشن لڑنا چاہتا ہوں، کیا یہ ممکن ہے کہ آپ مجھے تائید کریں؟ خان صاحب کم گو آدمی تھے، کم بولتے تھے اور سنتے زیادہ تھے، لکھتے زیادہ تھے۔ تو خان صاحب نے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں صبح لاہور کی فلائٹ سے، فرسٹ فلائٹ سے آ جاؤں گا، ناشتہ آپ کے ساتھ کروں گا اور
اس کے بعد قومی اسمبلی چلے تو خان صاحب کو ساگ اور پراٹھا اور ملائی بڑے پسند تھے، تو وہ